جو جو سیاسی حدت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو گالی کا رجحان پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس میں اب سے کچھ ہفتے پہلے پاکستان تحریک انصاف فوج کے سربراہ سے ایک نیم ملاقات کے اوپر خوش ہو رہی تھی، اور ملک بھر کے اندر 24 گھنٹے تک کم از کم یہ امپریشن ملا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے۔ خیر وہ معاملہ وہیں پہ رہ گیا، پھر اس کے بعد خطوط کا سلسلہ جاری ہوا۔ خط و کتابت کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اگر دوسرا کوئی خط پڑھ رہا ہو، لیکن چونکہ اوپن لیٹرز تھے تو پبلک انہوں نے وہ خط کر دیا۔ برابر میں حکومت اور اپوزیشن کے یعنی پی ٹی آئی کی مذاکرات جاری تھے، تو یہ جمہوری قسم کے عمل ہیں جس سے قوم کو کچھ حوصلہ ہو رہا تھا کہ معاملات سدھار کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ آج اور کل کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو گالی کا رجحان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کافی لڑائی ہے، لیکن جو ان کا مکالمہ ہے فوج کے ساتھ، اس کے اندر آپ کو گالی کا عنصر یا الزامات کا عنصر بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی مین سٹریم لیڈر جو باہر بیٹھے ہیں وہ ہوں، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ ہوں، یا سوشل میڈیا اور مین سٹریم لوگ جو اٹک کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوں، یا ان کا آفیشیل ٹویٹر ہو، وہاں سے آپ کو بہت سخت زبان نظر آ رہی ہے۔ تو کیا یہ معاملہ دوبارہ سے اس قسم کے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کا شکریہ، ان کے برابر میں ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب تحریک انصاف کی طرف سے۔ ان کی طبیعت ناساز ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، ان کا خصوصی شکریہ۔ نصرت جاوید صاحب صحافی تجزیہ کار سینئر اینالسٹ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اسی پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے خشک سالی اور پانی کا بحران۔ پاکستان ایک واٹر سٹریسڈ کنٹری ہے، لیکن اب تو بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک امیڈیٹ بحران ہے۔ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، پنڈی اسلام آباد کے قرب و جوار میں آپ دیکھیں تو ہر طرف آپ کو یہ بحران منہ چڑھ کر بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے سیراب بھی کرنا ہے، ہم نے چولستان کو نخلستان میں بھی کنورٹ کرنا ہے، تو معاملہ کیا ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر قاتل سڑکیں ہیں، کراچی کے اندر ڈمپر ہیں اور سندھ کی مین سڑکوں کے اوپر بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کلی طور پر اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو دنیا میں ہائیسٹ نمبر ہے جو سڑکوں کے اوپر مارا جاتا ہے۔ یہ قاتل سڑکیں کب تک قتل کرتی رہیں گی، اس پر ہم اسلم خان سے بات کریں گے۔ تو اب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لہجہ بہت سخت ہو گیا دوبارہ سے آپ کی جماعت کی طرف سے، فوج کے سربراہ کے حوالے سے بار بار باتیں ہم دہرا نہیں سکتے، لیکن یہ کوئی ڈیلیبریٹ پالیسی ہے یا ویسے ہی کوئی نیا سیزن ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں طلعت بھائی، میں بڑی کلیئر آپ کو بات بتانا چاہوں گا، اپنے پارٹی کا موقف آپ کے فورم پر رکھنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف پیورلی ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے اور ہم سول ملٹری ریلیشنز پہ بلیو کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکات و صنعت ہوئی ہیں جو کہ میرے علم میں نہیں ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے مجھے، تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ سول ملٹری ریلیشنز پہ ہمیں بلیو کرنا ہوگا۔ پاکستان ہے تو ہم ہے، پاکستان نہیں تو پھر ہم سب کچھ بھی نہیں، نہ آپ ہے نہ ہم ہے، نہ یہ سیاست ہے نہ یہ پارلیمنٹ ہے۔ ہم نے اس ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کے لیے ایک مؤثر اقدام اٹھایا، خان صاحب نے، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے، انہوں نے ایک اوپن جو ہے وہ خطوط بھی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کو لکھے ہیں۔ اور قطع کلامی میں میری عادت نہیں قطع کلامی کرنے کی، لیکن ویسے جاننے کے لیے آپ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ وہ خطوط جو ہیں وہ بدترین ٹرولنگ کے زمرے میں نہیں آتے، الزام تراشی کے زمرے میں، کیونکہ اس کا جو متن ہے وہ کافی خوفناک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتائیں، گراؤنڈ ریئلٹی خان صاحب نے جو ہے وہ پیش کی ہے۔ بالکل آپ یقین کریں کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو ٹرولنگ کرنا یا کسی کو، اب دیکھیں نا، ایک چیز ہے اس کا جواب وزیر داخلہ نے دینا ہے۔ ہم فار ایگزامپل ہم نے پوچھا گولی کیوں چلائی، اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ وزیر داخلہ نے دینا ہے نا۔ اس کا جواب اگر ادارہ آ کر دیتا ہے اور اس کی کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی یا پبلک کی رائے آتی ہے، تو اگر وہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی ظلم کرتے، پاکستان کی عوام شعور رکھتی ہے، پاکستان کی عوام شعور رکھ کر اگر اپنی رائے کسی کے سامنے رکھتی ہے، وہی رائے خان صاحب نے خط کے ذریعے جو ہے وہ آرمی چیف، اگر ان کو ٹرولنگ ہی کرنا تھا تو خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو فائدہ اس بات کا فائدہ کوئی نہیں۔ خان صاحب یہ خط جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ سے جاری کیے، جو وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو کلیئرلی خان صاحب یہ خود پوسٹ نہیں کر رہے ہیں نا؟
آپ خود سمجھتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں انلیس کہ کوئی ان کے پاس جادوئی طریقہ ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں کچھ چھو منتر کرتے ہوں گے تو ان کا خط لکھا جاتا ہوگا پھر سوشل نہیں میڈیا. ایسا کچھ نہیں ہے خان تو صاحب کوئی اور لکھ رہا ہے نا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں نہیں یہ دیکھیں مجھے نہیں معلوم, میں جیل میں تو نہیں بیٹھا ہوا یا میں ان کے گیا. ہمارے سامنے یہ بات ضرور آئی ہے کہ یہ خط جو ہے یہ خان صاحب نے لکھا, وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ یہ خط لکھے اور یہ آرمی چیف کو خط لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ معاملہ جو میری ان کے نوٹس میں آئے ہیں, جو پبلک پرسیپشن ہے جو کہ ادارے کے خلاف جا رہا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے تحریر ہے, یہ تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ادارے کی ڈگنیٹی, اس کی سپرمیسی کو بحال کرنے کے لیے اگر پبلک میں کوئی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے, اگر اس کو کور کرنے کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی انیشیٹو لیا ہے, تو اگر اس کو آپ یہ ایک مذاق اڑا دیں یا اس کو ٹرولنگ کے ذریعے اس میں لے جائیں. آپ کو پتا ہے ایک تو میں مذاق والا پروگرام کرتا نہیں. ہاں جی, تو ایسا کچھ بھی بغیر نہیں ہے, وجہ کے بات کرتا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, ہم بالکل سنجیدہ. میں خطوط کے ٹکڑے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جی پلیز, لیکن وہ ایئر نہیں ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو الزامات ہیں وہ براہ راست پیمرا کے زمرے میں آتے ہیں, یعنی اس قسم کی بات ہے. لیکن آئی ٹیک یور پوائنٹ, آپ اس کو اون کرتے ہیں, آپ کے خیال میں ایک اچھی کاوش ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اس وقت تک یہ احساس نہیں ہو رہا اور یہ جج نہیں کر پا رہے کہ یہ غلط کہاں ہوئے ہیں. غلط یہ وہاں پہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو لڑائی ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے اور سیاسی میدان میں لڑنے کی بجائے وہاں سے بھی ہٹ کے براہ راست ریاست سے اور ریاستی اداروں سے لڑنی شروع کی ہوئی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کبھی تھوڑا سا چلیں لیٹ می ایڈمٹ کبھی تھوڑا سا آپ کو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اور اس کے بعد کبھی کبھی بہت زیادہ جب آپ کے مذاکرات چل رہے تھے وہ ڈاؤن تھا, کافی ڈاؤن تھا, ابھی دوبارہ وہ ایسکلیٹ ہو گیا ہے. اور یہ بات جو آپ نے خطوط کے حوالے سے کی, یہ نہ آرمی چیف کے لیے تھے اور نہ یہ فوج کے لیے تھے, یہ براہ راست میڈیا کے لیے تھے اور فوج کو ایز ادارہ اور اس کے سربراہ کو ریڈیکیول کرنے کے لیے اور پاکستان کی عوام میں اور فوج میں فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ کہیں یہ خطوط لکھے گئے تھے. ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اور میں چھوٹی سی آپ کو دلیل دے دوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی خط لکھوں بطور چیف ویپ اپنے پرائم منسٹر کو کہ مجھے اس جگہ پہ آپ کی مدد چاہیے میرے ادارے کے لیے, مجھے یا پارٹی کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہی ہے جو میرے نوٹس میں آئی ہے, میں آپ کو نوٹس میں دوں گا, وہ طلعت حسین تک خط کبھی نہیں پہنچے گا. اور اگر وہ پرائم منسٹر کو ملے ہفتے بعد اور طلعت صاحب کے پاس وہ خط 5 منٹ بعد آئے, تو اس کا مطلب ہے میں نے خط آپ کے لیے یعنی میڈیا کے لیے لکھا ہے اور مذاق اڑایا ہے اپنی جماعت کا اور اپنی قیادت کا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو بھی کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی اگر یہ بات, پولیٹیکل ورکر اگر یہ بات کرتا ہے, ہمیشہ پالیٹکس میں وہ خراب ہوا ہے اس طریقے کے ساتھ اگر اس نے تنقید کی ہے. ہاں ان کے لوگ, ہمارے لوگ اگر میٹنگز میں کوئی بات کریں انٹرنلی یا کوئی اگر ایس ایم ایس یا لیٹر, میں پبلک ڈسکورس کی بات کروں کہ پبلکلی جو ہے ہیٹ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے اس کو وہ کرنے کے لیے جو جیسے میں نے پہلے کہا پبلک کے لیے اور میڈیا کے لیے آپ نے یہ خطوط لکھے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پاکستان کی عوام بڑے سمجھدار ہیں, یقیناً ہے, لیکن جو یلغار آپ کا میڈیا اور آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلرز وہ اداروں کے خلاف کرتے ہیں, اس میں پاکستان کی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ قطع بالکل اس سے قطع تعلق ہے. آرگنائزڈ کمپینز, اور خاص طور پہ میں ایک آخری بات کروں جو میرے بھائی نے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, یہی بات ہونی چاہیے اسپرٹ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. دیکھیں پاکستان کے پوری دنیا میں سارے سجن نہیں بیٹھے ہوئے, ہم ایک واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ہمارے خلاف اس وقت جو کمپین ہو رہی ہے وہ یہ نہیں ہو رہی کہ خدا نخواستہ پاکستان میں جناب کوئی ٹوپے اور تلواریں لے کے کوئی حملہ کرے, وہ آپ کے اداروں کے خلاف کمپین ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے, آپ جو یہ بیانیہ بناتے ہیں نا, یہ معذرت سے یہ پاکستان مخالف بیانیے کی مدد کر رہا ہوتا ہے. ذرا نصرت صاحب اس کے اوپر واپس آ جائیں کہ میں ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ جو نیا زاویہ یا پرانا زاویہ تھا کہ جی آپ نے شروع کیا کہ آپ تو غدار ہیں, ننگے وطن ہیں اور آپ نے ملک کو بیچ دیا ہے اور آپ نے برا کام کیا ہے اور آپ مسائل کی جڑ ہیں, پھر اس کے بعد کام ڈاؤن, دوبارہ سے ہیٹ اپ, یہی پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں؟ نہیں, میرا خیال ہے جی کہ یہ بلکہ اور زیادہ اس میں شدت اور حدت آئے گی. آپ شاید اس کا وہ لیول اپ سکیل, اب یہ بات جو ہے یہ ٹرول یا لو لیول کے یا مڈ رینکنگ لیڈرشپ تک نہیں رہی ہے. ٹھیک. ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر عارف الوی, ویئر از ہی دیز ڈیز؟
امریکہ میں جا کے کیمپین کر رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں؟ کانگریس مین سے. ان سے مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ فری عمران خان، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مور سینکشنز آن ایران. کبھی یہ نہیں کہیں گے ساتھ کہ فری کشمیر یا فری پیلسٹائن. جیو ولسن مثال. جی بالکل بالکل، ان کا تو بالکل اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ وہ ٹویٹ بات کرتے ہیں. یہ ہے کہ میرا جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو اسکیل کو اپ لے جا رہے ہیں، آپ محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں. جیسے کرم چنار تک لے جانے والے جو بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھی بنکرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ جس اسکیل پر لے گئے ہیں اس میں برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. مارا گیا ہوں میں، اور مجھ سے بھی زیادہ جو مارا، میں بطور صحافی، آپ بطور صحافی دیکھیے جو بھی بنکر میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ بھی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، اب یہ ہاسٹیج ہیں نا ان سب کے، کیونکہ ادھر لائکس ہیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ واٹ ہیلپ دیم ٹو کم آؤٹ وتھ پیکا. ٹھیک، یہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کو یعنی پیکا میں کون مدد دی ہے، کون ان کا سہولت کار ہے؟ یہ بات تو کبھی 10 سال بعد جب آئے گی بات ہمیں سمجھ میں، تو پھر اس وقت پیکا کے پیچھے کون ہے فیکا، یہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا. ایگزیکٹلی وہ نہیں سر، ایک سمپل سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے فیکا کا. آپ کی جو جمہوری جد و جہد ہے، جمہوری جد و جہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو مجھے جو ہے اور سپیس ملے. ٹھیک، اور میں جتنی اگر اتنی بھی سپیس ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، جمہوری سپیس کی اپنے آپ کی. وہ میں کر نہیں رہا ہوں، اور بلکہ میں اشتعال دلائے چلے جا رہا ہوں مخالف پارٹی کو، کیونکہ وہ تو ایک سب سے پاورفل ادارہ ہے، میں تو نہیں اس کے ساتھ لڑ سکتا. ٹھیک.